صحافت دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ طاقتور تو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ تصویر میں رنگ اس کی مرضی کے بھرے جائیں۔ جو پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں سمجھایا اور سکھایا گیا، وہ بتایا گیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ سیاسی ہے تقریباً سارے ہی ایسے ہیں، لیکن ایک جماعت اس حوالے سے بڑی مشہور ہے۔ اچھا، یہ ایک جماعت نہیں ہے، سارے ایکو جے، صرف وردیاں دا تے کپڑیاں دا فرق ہے۔ لیکن اگر ایک جماعت حکومت میں آ جائے تو دوسروں پہ پابندیاں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا تھا، اے بھی کہندے نے ایسا کوئی نہیں کیتا سر، اے بگے کان ہے، کرسی کا نشہ ہے بھائی، ایسا نشہ ہے کہ یہ روز جوتا بھی کھاتے ہیں۔ موقف لینے کے لیے یا کوریج کے دوران کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، اس کا جو چینل ہے، اس کا جو ادارہ ہے، وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ ہم اس چیز کے پابند نہیں ہے کہ ہم نے یہ ڈالی سے انگور کا گچھا توڑ کے لانا ہی لانا ہے۔ مقامی صحافی مقامی انتظامیہ کے والد صاحب کا تنخواہ دار ملازم نہیں ہے۔ جو اعلانات ہوتے ہیں وفاقی سطح پہ یا صوبائی سطح پہ، سر وہ منجن ہے، آپ نے کبھی بسوں میں بکتے نہیں دیکھا؟ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہیں، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ناظرین، میں مرزا کفیل بے کیفی، اور آج میرے ساتھ ملک پاکستان کی صحافت کا بڑا نام میاں عمران ارشد صاحب موجود ہیں۔ میاں صاحب، سب سے پہلے جیلم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسا لگا جیلم؟ اللہ کا شکر ہے، بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ جیلم تو ویسے خوبصورت ہے، لیکن یہاں کے لوگ بھی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ صحافت دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے، روز ایک نئی پابندی، روز ایک نئی پابندی۔ میں سچ بتاؤں تو سچ ہی ہے کہ صحافت دن بدن مشکل نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو اپولوجی میں آپ سے اختلاف کروں گا۔ کبھی آپ نے کوڑے کھائے ہیں؟ نہ آپ نے کھایا نہ میں نے کھائے ہیں، اور میرے خیال سے اگر آپ اپنے شہر کے صحافیوں کو دیکھیں گے تو ان میں سے کسی نے بھی کبھی کوڑے نہیں کھائے ہوں گے، اور پھر اس کی عکس بندی کی گئی ہو کوڑوں کی۔ ہاں، مسائل ہیں، شدید ہیں، تکلیف ہے، زیادہ ہے، لیکن سر طاقتور تو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ تصویر میں رنگ اس کی مرضی کے بھرے جائیں، اور اگر اس کی مرضی کے رنگ نہیں بھریں گے تو وہ تصویر بھی اٹھا کر پھینکے گا اور مصور کو بھی اذیت کا نشان بنائے گا۔ یہاں تک کہ یہ تو ایک رائل شوق ہے، مونارکس کا شوق ہے، راجاؤں اور بادشاہوں کا شوق ہے کہ اگر کسی نے کوئی بہت اچھا فن پارہ بھی بنا دیا ہے تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو ہم آپ لوگ تو کانٹینٹ کے اسکل ہے نا ہماری، تو وہ کانٹینٹ اگر کسی کو تکلیف دے گا تو کرنا چاہے گا یہ سب کچھ۔ ہاں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کی پیش بندی کیا کی ہے۔ پیش بندی کا بنیادی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کوئی ایک لائن ڈرا کرنی ہے، ہمیں بائی پولر ہونے سے بچنا ہوتا ہے۔ لیکن آج جو پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں سمجھایا اور سکھایا گیا، وہ بتایا گیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ تو ایک سچ وہ بھی ہے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا، اور وہیں دوسرا سچ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صحافت و نیوٹرالٹی کا نام ہے، یعنی ان کے نزدیک صحافی جانور ہے، یا صحافی سے اختلاف کرنے والوں کے نزدیک صحافی جانور ہے۔ یہ تمام چیزوں کی ایک وجہ ہے کہ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریسپیکٹ ڈفرینس آف اوپینین۔ ہمیں ڈفرینس آف اوپینین کی عزت کرنا نہیں آتی۔ میں آپ سے ایک چیز پر اختلاف کرتا ہوں اور آپ پھر اس کے نتیجے میں مجھ پر ہر قسم کا بہتان، ہر قسم کا الزام باندھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک سماجی ڈائلما ہے۔ تو جب سماج میں یہ کوڑا بھرا ہوا ہے تو صحافت میں اس کا عکس نظر آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بچ کے درمیانہ راستہ میں کبھی نہیں کہتا، بچتے ہوئے گرے ایریاز میں گزرتے ہوئے آپ نے منزل پر پہنچ گئے تو پاؤ بھرا ہے۔ سیفٹی فرسٹ نیوز سیکنڈ، آپ کے کہنے کا مقصد یہ؟ سیفٹی فرسٹ نیوز سیکنڈ، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن کبھی کبھی سیفٹی کمپرومائز کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے صحافی سے اختلاف کا بولا، ایک سیاسی جماعت بھی ایسی ہے، سیاسی ہے تقریباً سارے ہی ایسے ہیں، لیکن ایک جماعت اس حوالے سے بڑی مشہور ہے کہ ان کے لیڈر کے خلاف یا ان جماعت کے خلاف کوئی بھی صحافی بات کرے، کوئی بھی عالم دین بات کرے، یا کوئی اور بھی طبقے کا فرد بات کرے تو اس کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا جا سکتا ہے۔ کہ یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ایک جماعت نہیں ہے، سارے ایکو جے، صرف وردیاں دا تے کپڑیاں دا فرق ہے، رنگوں کا فرق ہے۔ یہ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں سر، کسی کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، گھر کے اگر 5-6 ممبرز ہیں تو ان کا اکٹھا چلنا، میاں بیوی کا اکٹھا چلنا ڈفرینس آف اوپینین پر ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈفرینس آف اوپینین ختم ہو جائے گا، ایک ہی اوپینین ہو جائے گی تو گھر نہیں چل سکتا۔
یا تو ریاست نظام کروڑوں کی عوام کو چلانا ہے، تو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا. یہ قطعی ٹھیک نہیں ہو سکتا. وہ زید کرے بکر کرے ساجا ماجا تاجا گاما کوئی بھی کرے ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ایک جماعت حکومت میں آ جائے تو دوسروں پہ پابندیاں یا جیل یا ایسے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا تھا. اے بھی کہندے نے ایسا کوئی نہیں کیتا سر. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرتے بھی ہیں اور اونرشپ بھی نہیں لیتے. اے بگے کان ہے. تو بگے کبے آپ نے دیکھے کبا ہمارے یہاں کالا ہوتا ہے. آپ نے کالے کبوں میں ایک سفید کبا آ جائے تو وہ نمایاں ہو جاتا ہے نا. یہ بگے کان بن کے پھر رہے ہیں. تو یہ جو کرتے ہیں یہ اس کو اون ہی نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ ہاں تیسرے فریق پہ ڈال دو. آپ متاریاں دے مارے نے بچارے نہ دی کی گل کریے. بچارے خود پھنسے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں یا اللہ سانو بچا سانو کاٹ. لیکن کرسی کا نشہ ہے بھائی. ایسا نشہ ہے کہ یہ روز جوتا بھی کھاتے ہیں اور کرسی پر آ کر بیٹھنا بھی چاہتے ہیں اور سیدھے رستے سے آنا بھی نہیں چاہتے ہیں. اخبارات اور چینلز کی بندش اور کی وجہ آپ سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں یا حکومت سمجھتے ہیں، جو موجودہ حکومت ہے یا سابقہ حکومت ہے، ان میں سے کسی کو سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اینکرز یا رپورٹرز جو ہے وہ کافی سارے سوشل میڈیا کی طرف منتقل ہو گئے ہیں، اس وجہ سے وہ بندش ہو رہی ہے؟ نہیں، بندش ایسے نہیں ہوتی. بندش اس وقت ہوتی ہے. دیکھیں بہرحال نیوز بزنس ایز اے بزنس جو کہ بہت مہنگا بزنس ہے. یہ ایک فیکٹ ہے، اس کو میں ماننا پڑے گا. پوری دنیا میں یہ بزنس جو ہے اس کی بنیاد اشتہارات کے ساتھ چلتی ہے اور اشتہارات میں سب سے بڑا پارٹنر جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے. اور اسی ٹول سے یہ گورے کا نظام ہے نا ابھی تک، اسی ٹول سے کنٹرول کیا جاتا ہے. اخبار تھا، پھر ٹی وی آگے، اب آگے ڈیجیٹل میڈیا. ڈیجیٹل میڈیا نے اس بلیک میلنگ کی کمر توڑ دی ہے. اب جو جرنلسٹ اپنی اوپینین آزادی سے دینا چاہتے ہیں، آپ ایک ٹی وی میں مثال کے طور پر کام کرتے ہیں، آپ کو جیلم سے ایک سٹوری میں اپڈیٹ دینی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے 30 سیکنڈ کا، 45 سیکنڈ. آپ نے بیپر دے کے فارغ ہو جانا ہے. لیکن یہی اگر آپ کا اپنا ڈیجیٹل ہے تو آپ مجھ سے اتنی لمبی بات کر رہے ہیں. ہم پوری بات کر سکتے ہیں، مکمل بات کر سکتے ہیں. وہاں جو آپ نے 45 سیکنڈ یا 1 منٹ میں بات کرنی ہے، اس کو رنگ پھر آگے دیا جانا ہے. یعنی ایک بات کی شیپ ری شیپ ملٹیپل لوگ کر رہے ہوتے تھے، جس کو مہذب زبان میں نوک پلک کہہ کے. آپ نے کبھی پتنگ اڑتے دیکھے ہو؟ نیچے چھاپے والا آ کے اڑتی پتنگ لوٹ کے لے جاتا ہے. یہ وہ والا سسٹم تھا. اب جو یہ بات ہے، یہ ہارٹ ٹو ہارٹ 2 لوگوں کی بات ہے. اس میں تیسرا کوئی بندہ ہے نہیں اور اس میں ٹائم ریسٹرکشن بھی نہیں. یہ زیادہ آزاد میڈیم ہے اور اشتہارات کی سرکاری بلیک میلنگ سے آزاد میڈیم ہے. بیکاز یہاں پر یہ بھی اشتہارات پر چل رہا ہے، لیکن اس کا ماڈل ڈیفرنٹ ہے. یہ ماڈل کنٹرول میں نہیں ہے اور اسی وجہ سے اسے خطرہ بھی محسوس ہوتا ہے. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، جب حکومت میں جاتے ہیں تو اپنی پرانی معشوقہ سے نفرت ہو جاتی ہے. اتنی سی بات ہے. ضلعی یا تحصیل سطح پہ جو مقامی صحافی ہوتے ہیں، صحافی ایک خبر کے لیے تگ و دو کرتا ہے، ٹھیک ہے. اگر اکثر ہوتا ہے کہ موقف دینے کے لیے انتظامیہ تعاون نہیں کرتی، پولیس تعاون نہیں کرتی. پولیس کا نام میں نے اس لیے لیا کہ سب سے زیادہ رپورٹنگ میں پولیس سے واسطہ پڑتا ہے. تو لیکن جب اس کے ساتھ موقف لینے کے لیے یا کوریج کے دوران کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس کا جو چینل ہے، اس کا جو ادارہ ہے، وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا. ہاں کہ جو مقامی صحافی ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی کوئی اقدام ایسے ہیں صوبائی سطح پہ یا وفاقی سطح پہ؟ سر یہاں پر کسی کی حفاظت کے لیے کوئی اقدام نہیں ہے. اگر تو آپ نے سچی بات پوچھنی ہے تو وہ یہی ہے. تو ویسے اگر کوئی ہم نے لفاظی کرنی ہے تو جناب بڑے انتظامات ہیں. کیا کمال میری آڑیاں ویکتے میری جانیاں ویک. سر پرابلم از کہ موقف کا جہاں تک معاملہ ہے، میں نے اپنے اس پچھلے 12-13 سال کے کریئر میں جو چیز سیکھی اور سمجھی ہے وہ تو یہ ہے کہ جی آپ نے بغیر موقف کی سٹوری نہیں جا سکتی. لیکن اب بدلتے تقاضوں اور بلیک میلنگ سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم اس چیز کے پابند نہیں ہے کہ ہم نے یہ ڈالی سے انگور کا گچھا توڑ کے لانا ہی لانا ہے. ہم کوشش کریں گے، اگر ہمیں کوئی موقف دینا چاہے گا تو اس کو اپنی سٹوری کا حصہ بنائیں گے. اگر کوئی پہاڑ پر چڑھے گا تو ہم اسے کہیں گے بھائی تھوڑا سا اوپر ہو کے بیٹھ اور اوپر ہو. ہم اپنی سٹوری میں سمپل یہ بتا کر کہ جناب ان سے رابطہ کیا ہے اور وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے ہیں، مور دین انف. ہمیں جرنلزم کو بھی جدید تقاضوں کے مطابق بہتر کرنے کی ضرورت ہے.
نہیں ضرورت یار. اگر ایک بندہ موقف نہیں دینا چاہ رہا تو آپ اس کے باپ کے نوکر نہیں ہیں. یہ بات ہمیں اداروں کو بھی سمجھانی پڑے گی کہ مقامی صحافی مقامی انتظامیہ کے والد صاحب کا تنخواہ دار ملازم نہیں ہے کہ وہ ان کے دروازے پر چاکری کرے, روزانہ جا کر بیٹھے, ہر چوتھے دن جب واقعہ ہو تو جا کر بیٹھا ہو جناب ڈی پی او صاحب کے دروازے پر, ڈی سی صاحب کے دروازے پر, اے سی صاحب کے دروازے پر یا کسی اور کے دروازے پر کہ جناب آئے بیٹھے انتظار کریں, 3 گھنٹے وہ انتظار کریں. بھائی نہیں دے رہا, بات ختم ہو گئی. وی ٹرائیڈ آور لیول بیسٹ. اسٹوری یہ ہے, ہیپننگ یہ ہے, ہم نے کوشش کی ہے, اس نے موقف نہیں دیا, لیکن پہلے کوشش ضروری ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ حفاظت کسی کی نہیں ہے, سیفٹی کسی کی نہیں ہے, لیکن جو اعلانات ہوتے ہیں وفاقی سطح پر یا صوبائی سطح پہ, وہ پھر صرف ٹی وی سکرین تک ہی ہوتے ہیں یا اخبارات تک ہی ہوتے ہیں. سر وہ منجن ہے, آپ نے کبھی بسوں میں بکتے نہیں دیکھا؟ آپ نے بسوں میں سفر کیا نا کبھی؟ میں نے تو کیا. وہ ایک بندہ آتا ہے, آواز لگاتا ہے کہ داڑھ کا درد ختم ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, پھر وہ ٹیسٹ بھی کروا کے دیکھتا ہے. سر وہی ہے. کبھی خوشبو برقرار رہی ہے بس میں سے خریدی جانے والی پرفیوم میں؟ سر انہوں نے چرب زبانی کی بنیاد پر بیچا ہوتا ہے, اور جب آپ کی ضرورت آتی ہے تو وہ نہیں ہوتا ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے چرب زبانی کی بنیاد پر کیے ہوئے دعوے وعدے ہوتے ہیں, جب ان کی ضرورت پڑتی ہے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ہارڈ لک ہے. یہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے, مہذب قومیں ایسی نہیں ہوتی, ہمارے ہاں یہ بلا ایسی ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں. تھینک یو. بہت شکریہ سر.